کے ذمے جو ہمارا آرٹ گروپ ہے اس کے ذمے ایک ایک ڈومین کو لے کے اور اس کے اوپر آپ کو ہینڈ آن آپ سے سوال پوچھیں گے وہ اور اسی کو ٹھیک کرنے کا طریقہ بھی بتاتے چلے جائیں گے اور آخر میں آپ کا پسندیدہ جواب آ جانا چاہیے یا ریکوائرڈ نہ پسندیدہ ریکوائرڈ جواب آپ کا آ جانا چاہیے جو آپ کے کام کو جو ہے وہ کے حساب سے پورا ہوتا ہے. آگے چلیں. ہمارا پہلا گروپ کون سا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب استاد جی نے بتایا کہ پرومپٹ انجینئرنگ کیا چیز ہے اور مجھے جو موضوع ملا وہ بھی اسی چیز کے متعلق ہے کہ ڈیٹا ریسرچ کس طرح سے کریں گے کسی موضوع کے متعلق. اب چیٹ جی پی ٹی ہمارے پاس ہے اور پرومپٹ کے بارے میں ہم سب لوگ جان چکے ہیں کہ پرومپٹ کیا چیز ہے. تو کوئی ساتھی اگر ریسرچ کر رہا ہو اور اپنا سوال پوچھنا چاہے اس سے تو وہ ابھی وہ بتا دیں وغیرہ کسی کے ساتھی کے ذہن میں کوئی سوال ہے کوئی ریسرچ کر رہا ہو اس چیز کا کسی چیز کے متعلق یا کوئی ابھی خاکہ اس کے ذہن میں آ رہا ہو کہ اس چیز کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہیے اسی مجلس میں. مروان ابن حکم صحابی ہیں یا نہیں؟ یہاں پر اس نے جواب دیا کہ صحابی نہیں تھے, وہ اسلام کے نبی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مروان ابن حکم ان کے زمانے میں مشہور ہوئے. یہ اردو کا مسئلہ ہے کہ یہ لیفٹ سے رائٹ لکھ رہا ہے, رائٹ سے لیفٹ نہیں لکھ رہا ہے, جس کی وجہ سے یہاں پر پریشانی ہو رہی ہے, اور کوئی وجہ نہیں. کہ مروان ابن حکم اسلام کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشہور ہوئے, لیکن وہ اسلام کے صحابی نہیں تھے بلکہ ان کے کئی خاندانی رشتہ داروں میں سے ایک تھے اور ان کی کئی یعنی اس حوالے سے. اب اس میں کوئی ساتھی بتائے گا کہ مزید کس طریقے سے ہمیں سوال کرنا چاہیے تھا اسے بہتر کرنے کے لیے. یہ تو ہم نے مختصر اس سے کہہ دیا نا کہ مروان ابن حکم صحابی ہے یا نہیں. اب اس کے بارے میں مزید کس چیز کو شامل کرنا چاہیے تھا ہمیں سوال میں. اب اس کے بارے میں روایات مختلف ہوں گی, ہے سر. تو اس نے جس طرح استاد جی نے بتایا کہ کبھی یہ ویب سائٹ ان سے ڈیٹا لیتا ہے, اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا. ایک بندے نے سوال کیا, اس نے کسی ویب سائٹ سے ڈیٹا لیا اور دوسرے بندے کے سوال پہ یہ دوسری ویب سائٹ پہ چلا گیا. اب اس سے سوال کرتے ہیں کہ مروان ابن حکم تاریخ اسلام میں مروان ابن حکم کتنے گزرے ہیں, ٹھیک ہے, ان میں سے کتنے صحابی تھے کتنے صحابی نہیں تھے, اور اگر اس کے بارے میں روایات مختلف ہیں تو وہ وضاحت کے ساتھ بتا دیں. اگر کسی جگہ پر خرابی محسوس ہو رہی ہے تو بات وہی ہے کہ ہمارے پرامپٹ میں غلطی ہے کہ ہم نے سوال جس طریقے سے کیا تو اس نے اسی طریقے سے جواب دے دیا, جس طرح کی روایات تھی اس نے وہ ساری کی ساری پیش کر دی. مروان ابن حکم ایک معروف شخصیت ہے جو اسلام کے آغاز کے دور میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پیدا ہوئے تھے. ان کا زمانہ صحابہ کے ساتھ تھا لیکن ان کو صحابی کے طور پر معتبر نہیں جانا جاتا. مروان ابن حکم کے بارے میں روایات مختلف ہیں اور ان کی شخصیت پر مختلف مشاہدات کیے گئے ہیں. کچھ لوگ انہیں صحابیوں کی قائمہ فہرست میں شامل کرتے ہیں جبکہ دوسروں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ان کو صحابی کی حیثیت سے نہیں جانا جاتا. یہ معلومات اس وقت کے تاریخی دستاویزات اور تاریخی روایات پر مبنی ہیں جو مختلف تاریخی مصادر سے منقول ہوتے ہیں. ایسا ممکن ہے کہ مختلف مصادر مختلف معلومات فراہم کریں, لہٰذا ان معلومات کو تاریخی سیاق میں دیکھ کر درست فہم کرنا ضروری ہوتا ہے. جتنی باتیں روایات میں تھی اتنی روایات اس نے مختلف طریقوں سے پیش کر دی. اب جس بندے نے جس کتاب میں جس ویب سائٹ پہ جو چیز ڈالی ہے جب یہ اس ویب سائٹ پر جائے گا وہی جواب لے کر آئے گا. اور اگر ہم اپنے سوال میں وضاحت شامل کرتے جائیں گے جس طرح بھی کی ہے تو وہ سارے جو ایک جواب ادھر تھا دوسرا ادھر تیسرا چوتھا مختلف جواب تھے سارے اس میں یکجا کر دیے. تو یہ پرامپٹ انجینئرنگ ہے. اس کی مزید مثالیں میں آنے والے ساتھی بھی دیں گے. اب اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں مولانا اسامہ صاحب.